ایسے ہی تعجب کی بات ہے کہ اسی سفر کے آخری بدھ کے دن چہارشنبہ میں کچھ لوگ پکنک کے لیے نکلتے ہیں اور ایسے ہی پارکوں میں جاتے ہیں کھانا توشہ لے کر، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، اور پھر بیماری کے بعد جب صحت یاب ہوئے اور آپ کو اللہ نے شفا دیا تو آپ اس طرح ٹہلنے کے لیے نکلے، تو وہ بھی اس طرح اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے، کیا دلیل ہے؟ ایسے ہی کچھ لوگ چھلا انگوٹھی پہنتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے مصیبت واقع ہوتی ہے اس دن، تو وہ مصیبت اور یہ ایسے ہی یہ اللہ کا عذاب ان پر واقع نہ ہو۔ ایسے ہی کچھ ہیں اپنے بھائی جو 13 سفر کو 13 تیزی کا روز نام رکھتے ہوئے اس دن کی رات میں، یعنی 13 سفر کی رات میں، یعنی چاول، ایسے ہی دال، ایسے ہی کچھ بھیلی اور ایسے ہی پیسے وغیرہ رکھتے ہیں اپنے سرہانے تکیے کے پاس یا سر کے پاس، پھر دوسرے دن جو ہندو پجاری ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہ صدقہ مانگنے کے لیے، تو ان کو دے دیتے ہیں، ان فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ ایک رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بھائیو، جو سفر کا آخری بدھ ہے چہارشنبہ، اس دن مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ مسلمان مسجد میں بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں سلام کا ذکر آیا اس کو لکھتے ہیں، پھر اس کو برتن میں رکھ کے پانی ڈال کر پھر پیتے ہیں، اس لیے مصیبت سے ان کو چھٹکارا ملے۔ یہ تمام چیزیں بھائیو باطل ہیں اور بے مستند ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بدشگونی بدفعلی کے بارے میں ہے تو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ ایسے ہی مسند امام احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جس کی بدفعلی نے، بدشگونی نے، یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھا، پھر اس کو اس کے کام سے، اس کے ارادے سے اس نے لوٹا دیا، روک دیا، تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے کہا فما کفارۃ ذلک، تو اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی کیا کیا جائے تاکہ یہ گناہ معاف ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آدمی جب بدفعلی بدشگونی میں واقع ہوتا ہے اور کسی چیز کو منحوس سمجھنے لگتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس پر یعنی مصیبت واقع کر دے، اس کی جو یہ غلط نیت ہے اس کی وجہ سے اس کو عقاب میں، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اس کے بالمقابل میں جو موحد ہوتا ہے، جو مؤمن ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ان چکروں میں نہیں جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ فرمایا رب العزت نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے مردود شیطان سے پناہ طلب کریں، التجا کریں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس شیطان کا کوئی زور نہیں ہے اہل ایمان پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ تعویذ، نہ گنڈے، نہ یہ چھلے، نہ یہ الٹی چیزیں پہنتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ سکون اور راحت اور عافیت میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل میں تعویذ، گنڈے والے اور یہ جو ان باباؤں کے چکروں میں ہوتے ہیں اور یہ جو جعلی ولی اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں، سب سے زیادہ مصیبتوں میں واقع ہوتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، کہ اس شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر چلتا ہے، ان لوگوں پر یہ حاوی ہوتا ہے جو
شیطان سے رفاقت، شیطان سے اپنا رشتہ جوڑے ہوتے ہیں، جو شیطان کے چکروں میں رہتے ہیں، والذین هم به مشرکون، اور اسے یعنی شیطان اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا زور اور غلبہ ہوتا ہے، اہل ایمان پر نہیں۔